امت کو محنت کا میدان بناؤ. طاقت تمہاری میری نہیں ہے، عوام کی طاقت ہے. عوام جس کے ساتھ ہے طاقت اس کے ساتھ ہے. سمجھے؟ تمہاری میری کوئی پوزیشن نہیں. آج کا عوام طاقت رکھتا ہے، دنیا کو الٹنا پلٹنا اس کے بس کی بات ہے. عوام اصل ہے. فرماتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو محنت کا میدان بناؤ، اور خصوصی صورت غریب طبقے کو اللہ تمہارے اندرون میں ایسی طاقت پیدا کرے گا، ایٹمم کی طاقت بھی کچھ نہیں. غریب طبقے کو محنت کا میدان بناؤ. جاؤ، بیٹھو، گھسو، دوستی کرو، اپنی جیب سے انہیں چائے پلاؤ. وہ چائے پلائے تو ان کی چائے پیو. غریب ہے. ہم لوگ جا رہے تھے ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں ایک جگہ رکے. ایک آدمی کے گھر میں کھانے کی دعوت تھی، اور وہاں ظہر کی نماز پڑھیں گے اور چلیں گے میرے گھر پہ کھانے کے لیے. کہا ٹھیک ہے. جب نماز پڑھی تو بازو میں ایک کام کرنے والا ساتھی رہتا تھا، غریب بیچارہ. نماز پڑھی تو اس نے دیکھا ہم لوگوں کو. کہہ رہے کہ مولوی صاحب میرے گھر میں کھانے کو چلو گے؟ کہاں چلیں گے، کیوں نہیں چلیں گے. اب وہ میرا ساتھی جس نے کھانے کی دعوت کی نا، ہر میں یہاں دعوت ہے. چپ، دعوت کے بچے، تیری دعوت تو روز کھاتے. کس کے گھر میں جاؤ گے؟ میں نے کہا بھائی کیا کہتا گھر میں جانا، غریب کے گھر میں نہیں جانا چاہیے، چل. تو بیچارہ جھوپڑا تھا اس کا، سیدھا سادہ. اس نے بینگن لائے، جواری کی روٹی لائے. میں نے کہا کھاؤ. اب بیچارہ سیٹ آدمی اس کا بینگن کی ترکاری اور روٹی کھائی جاتی کیا؟ میں نے کہا کھائی دو چار نہیں والے کیا جاتا ہے. یہ دل جوئی کی بات ہے. غریب آدمی کھا لو اس کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر ایک غلام تھا، اس کی دعوت پر آج کے زمانے کے حساب سے 5 کلومیٹر پیدل چل کے تشریف لے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کی دعوت پر. اوپر نگاہ رکھ کر مت چلو، نیچے نگاہ رکھ کر کے چلو. کام نیچے سے اوپر جانا چاہیے، اور کام کا نقصان یہ ہے کام اوپر سے نیچے آئے. ہمارے لیے غریب طبقہ پیر کی طاقت رکھتا ہے. ہمارے شروع میں رکشہ والوں کو میں نے جوڑا، اور پہلے قرآن شریف پڑھتے تھے میرے پاس. میں وقت لگا کے آیا تو میں نے کہا بھائیو ذرا تم اپنے ساتھیوں کو، رکشہ والوں کو جوڑو گے؟ بولے ہاں جوڑیں گے. کب؟ بولے دن میں 10 بجے. کتنی دیر کے لیے؟ بولے آدھے گھنٹے کے لیے، بس اس سے زیادہ نہیں. اور ٹھیک 10 بجے لاؤ. اب وہ جو آئے، آدھی چڈی آئے، ٹوپی نہیں، کچھ بھی نہیں. بعض لوگوں کی آدھی چڈی. میرے کو بولنے لگے مولوی صاحب اس کو آپ مسجد میں بٹھاؤ گے؟ میں نے کہا مسجد تیرے باپ کا گھر ہے کیا؟ بٹھائیں گے؟ کیا بگڑتا ہے تیرا؟ تو مسجد کا احترام جانتا، ہم نہیں جانتے. ہم سے بولتا کہ مسجد میں بٹھاؤ گے؟ کہ مسجد کا سین ہے، وہاں بچھائت کی، وہاں بٹھایا. ابھی البتہ ذرا پیر کو، گھٹنوں کو ڈھانپ لو. اور کوئی ماشاءاللہ پی کے آیا، کوئی ترنگ میں آیا، غریب طبقہ، محنت مزدوری کرنے والا. لیکن بات سنی، کہنے لگے انشاءاللہ ہم جڑیں گے، پھر جماعتوں میں نکلیں گے. نکلے ماشاءاللہ، جماعتوں میں جڑے. ارے بڑا اچھا خاصا اجتماع ہوتا تھا ان کا. یعنی ہمارے یہاں بدھ کی دن رات کو 12 سے 1 بجے تک 400-500 رکشہ لین سے لگتی تھی. 12 بجے سے 1 بجے. جس وقت قوم جنات ہے، بولے یہ ٹائم ہماری کوئی گاڑی آنے جانے کا ہے ہی نہیں، اس سے ہم فارغ ہیں. ایسی قوم تھی. بس وہیں سے ہمت بندی کام کی. یعنی کام کیا جا سکتا ہے اس امت میں. اس امت میں استعداد ہے اللہ کی بات کے قبول کرنے کی. اس کو محنت کا میدان بناؤ. گھروں کی تعلیم کو محنت کا میدان بناؤ. اور بزرگوں، آنی جانے والی جماعتوں کا ساتھ دو. ہم کھانا کھلانے کو ساتھ دینا نہیں بولتے. ماشاءاللہ جماعتیں ہماری روٹی کی بھکاری بن کے نہیں آتی، بلکہ ان کا ساتھ دینا، ان کی تعلیم کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو کام سمجھانا، ان سے کام لینا، ان کو گشتوں میں لے جانا، ان سے ملاقاتیں کروانا، ان کو لے کر کے بیٹھنا. انشاءاللہ یہ بنیں گے، یہ اپنے علاقوں میں جا کر کے کام کریں گے. نہ جانے خدا آپ کی بات کو اللہ کہاں کہاں تک پہنچا دے. ہے بیچارے ایک شیخ نعمت اللہ ترکی ہیں، مدینہ منورہ میں امام ہے. ابھی ہم لوگ ڈھاکے سے ہوائی اڈے پر اجتماع ختم ہوا، دوسرے دن ہوائی اڈے پر آنے لگے، اور لوگوں نے کہا یہ ہڑتال شروع ہونے والی ہے، پھر گاڑیاں بند ہو جائے گی، پھر آپ کی گاڑیاں چھوٹ جائے گی. ہم آپ کو ابھی سے 2-4 گھنٹے باقی ہیں، بھیج دیتے ہیں ہوائی اڈے پر، بیٹھو. آپ کا ہوائی جہاز 4 بجے، اب صبح 10 بجے پہنچا دیا انہوں نے. رو بھائی یہاں پر کہاں جاتے، بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے.
وہ میرے پاس بیٹھے، بہت پرانی دوستی ترکی کے زمانے کی، بیٹھے کہنے لگے، ڈائری نکالی ہوائی پر کہ میں ترکی میں آپ کے ساتھ تھا، اور جو یہ باتیں میرے گاڑی اس میں ڈائری میں نوٹ ہے، پھر میں ہندوستان آیا، آپ ہم لوگوں کے ساتھ رہے جماعتوں کے اندر ترجمان بن کر، اس وقت کچھ باتیں میں نے ڈائری میں نوٹ کی، اور میں پہلا آدمی ہوں جو چین گیا ہوں، جماعتوں کے جانے سے پہلے میں گیا ہوں، اور میں 70,000 قرآن لے کر کے گیا۔ کتنے؟ 70,000۔ ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ قرآن ہے۔ یہ روس نہیں ٹوٹا تھا اس زمانے میں، ایک آدمی نے یہاں سے جاتے وقت بہت اچھا خاصا قرآن کا ذخیرہ لے گیا تھا۔ جب ماسکو کے ہوائی اڈے پر اترا تو اس نے پوچھا کسٹم والے نے، اس میں کیا ہے؟ بولے قرآن ہے۔ اس نے لایا کہ دوسرے مسلمان کو پکڑ کے، یہ کیا بول رہا؟ تو اس میں کیا ہے؟ بولے قرآن ہے۔ قرآن ہے؟ اس نے پھر اس میں قرآن ہے؟ ہاں۔ بس اس کی آنکھ میں آنسو آئے، اس نے اٹھا لوٹا۔ سب سے بڑا تحفہ ان کے لیے قرآن ہے۔ تو میں پہلا آدمی، اور کو دیکھو امیر صاحب یہ ساری باتیں میں نے وہاں کہی ہیں جا کر، تو چلو بھائی اپنے کو تو جاننا نہیں، وہ بات تو پہنچی، یعنی ہماری بات اللہ کہاں تک پہنچائے گا، اور یہ اپنی آخرت کی نیکی ہے بزرگوں، یعنی اللہ تعالیٰ کام لے آئے آخرت کے اندر۔ تو بزرگوں اپنی بات صحیح طریقے سے کہو، ہماری بات بہت دور تک جا سکتی ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے۔ ان سے بیٹھ کر بات سمجھاؤ، سمجھائش کرو، یہ نہ جانے کہاں کہاں جائیں گے پتہ نہیں، یہ اللہ کی بات لے کے ملکوں میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی ٹھیکیداری نہیں، ارے زبان والے رہ گئے، ملک مال والے رہ گئے، اللہ نے غریب لوگوں سے اپنے دین کا کام دیا، جنہیں ڈھنگ کی بات بھی کرنی نہیں آتی، لوگ صورت دیکھتے رہتے کیا بات کر رہے، ڈھنگ کی اردو بھی نہیں ان کی، اردو والے تو رہ جا اپنی جگہ پر، مال والا رہ جا تو اپنی جگہ پر، ہم جس سے چاہیں اس سے کام لیں، کہ وہ لے سکتے نہیں لے سکتے، اللہ وہی قدرت طاقت والا ہے۔ اس نے ابابیل پرندوں سے کام لیا، اس نے بندوق کا کام لیا ابابیل پرندوں سے، اور اس کے چونچ میں اور اس کے ہاتھ میں کنکریوں سے اللہ نے گولی کا کام لیا۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی گولی ایجاد نہیں ہوئی کہ ایک آدمی کو لگ کر پھر دوسرے کو لگ جائے، وہ ایک کو لگی کہ ختم۔ پرندوں کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں ایسی کنکریاں اللہ نے دی، اور ابراہ کے ہاتھی کے کھوپڑی پر لا کر انہوں نے کنکریاں چھوڑی، وہ کھوپڑی کو پھاڑ کر اور سیدھا نکل کر اس میں زمین میں دھستی تھی، اور آدمیوں کے سروں کو پھاڑ کر، پیٹ کو پھاڑ کر، اور ہاتھی کا پیٹ پھاڑ کر وہ زمین میں دھستی چلی جاتی تھی۔ خدا چاہے تو کنکری سے گولی کا کام لے، اور بابیل پرندوں سے بندوق کا کام لے، اتنی بڑی قدرت و طاقت والا ہے اللہ، جس سے چاہے اس سے کام لے۔ یعنی دعوت نے زبان کی، زمین کی حدوں کو توڑا ہے۔